گن لیں تو اگر میں اسی زیادہ بندے یہاں پہ لے آتا ہوں تو کیا مولانا صاحب کو گرفتار کرنے کی اجازت ہوگی مجھے؟ یہ کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جمع کر لیں، 40,000 ہو، 50,000 ہو، 60,000 ہو. ہم ان کی طرح نہیں کہتے، ہم کرسیاں بھی نہیں گنتے جس طرح یہ کہتے تھے ہمارے لاکھوں کے مجمع کو کہ جی 5,000 بندہ ہے، خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے ہیں. ہم یہ باتیں نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جمع کر لیں اور آپ کہیں کہ جی. مطالبہ تو آپ کا بھی ایسا ہی تھا، آپ کہتے تھے وزیر اعظم کو استعفیٰ دو، گھر جاؤ. اس کی وجوہات ہیں اس کی. پہلے ہم نے اس لیے جب ہم نے کیا تو ہم نے 400 سم تھنگ پیٹیشنز ہم نے دائر کی تھی جو کہ ہمارے ٹریبیونل میں تھی، الیکشن کمیشن میں تھی، سپریم کورٹ میں تھی. 1 سال تک ہم نے کچھ نہیں بولا. اس کے بعد ہم نے ڈیمانڈ کی اپنی. انہوں نے تو پہلے دن جب پرائم منسٹر اسمبلی میں پہنچے ہیں اور سپیچ کر رہے ہیں، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، حکومت ناکام ہے، دھاندلی ہے. تو دھاندلی کا تو انہوں نے پچھلی دفعہ بھی ہمارے ساتھ کہا تھا. تمام اپوزیشن پارٹیاں جو آج نکلی ہوئی ہیں بیسیکلی NRO کے لیے، بیسیکلی ابو بچاؤ کیمپین ہے. یہ ابو بچاؤ کیمپین کے اندر باقی جو 7 اور ڈاکو ملے ہوئے ہیں انہوں نے بچانا ہے اپنے آپ کو. ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جتنے دن گزر رہے ہیں گورنمنٹ کے اندر نئی چیزیں نکل رہی ہیں، ان کے اوپر نئی چیزیں نکل رہی ہیں اور ان کو یہ موت پڑ رہی ہے کہ جو لوٹ مار انہوں نے کی ہے اس لوٹ مار کا مزید بھی ثبوت آتے جائیں گے اور یہ چیزیں ہمارے سامنے ظاہری بات ہے گورنمنٹ تک کھلتی جائیں گی. میں نہیں سمجھتا کہ فضل الرحمان جو ہے وہ غلطی کرے گا کہ وہ آگے بڑھے گا، کیونکہ آگے بڑھنے والی غلطی اگر یہ کرے گا تو آلریڈی کل وہ جو روئے ہیں، کل جو عمران خان نے کہا تھا کہ ان کو رلاؤں گا میں، تو کل وہ روئے ہیں اور کہہ رہے تھے میں اپنے عوام کو یا اپنے کارکنوں کو دیکھ کے مجھے رونا آ رہا ہے. کارکن تو بڑے خوش ہیں. آپ جس سے انٹرویو لیں وہ کہتا ہے پہلی دفعہ اسلام آباد آیا ہوں. سوچیں انہوں نے کس طرح ان کو رکھا ہوا ہے کہ ان بیچاروں نے اسلام آباد اگر مولانا ڈی چوک کی طرف بڑھ گئے پھر اگر مولانا ڈی چوک کی طرف بڑھتے ہیں تو میری پھر اپنی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہوگی کہ میں بھی ایک جگہ چاہیے مجھے بھی ڈی چوک کے ساتھ جب میں پھر لوگ لے کے آؤں اور پھر میں بھی بٹھاؤں. آپ کو یہ خدشہ نہیں ہے کہ آپ کی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا کہ ان لوگوں کو ڈیل کیسے کریں گے؟ جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی تعداد ان سے کم تھی تو PMLN آپ کو ہینڈل کرتے ہوئے اس کو دشواری ہو رہی تھی. کتنی ہزاروں کی تعداد میں پنجاب پولیس کو یہاں موو کیا گیا تھا. ہماری اگر دیکھیں ہماری تعداد اگر تھوڑی سی کم تھی پہلے دن والا ویسے دیکھ لیں جلسہ پہلے دن PM صاحب یہاں آئے تھے ہمارے عمران خان صاحب، اس وقت کی دیکھیں آپ. پھر بعد میں جب ایک دفعہ ہم بیٹھ گئے تو پھر ظاہری بات ہے ہمارے لوگ برسوں کے بچے ہی بلائے ہوئے ہیں نا، وہ تو رہتے ہی برسوں میں ہی ہیں، کھاتے بھی ادھر ہی ہیں، رہتے بھی ادھر ہی ہیں. ہمارا تو عام جنرل ووٹر ہے، کاروبار ہیں، ان کے سکولز ہیں، کالجز ہیں، ان کے تو اپنے زندگی گزارنی ہے نا. مدرسے کے بچے میں اور ہمارے ووٹر میں بڑا فرق ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہمیں راستے میں کس طرح روکا گیا، آنسو گیس مارے گئے، گرفتار کیے گئے. ہمارے چیف منسٹرز، ہمارے منسٹرز، ان پہ FIR کاٹی گئی، عمران خان کے اوپر پرچے کاٹے گئے، ہماری تمام لیڈرشپ پہ پرچے کاٹے گئے. آپ PTV اسٹیشن پہ جائیں گے تو آپ پہ پرچہ ہی کٹے گا نا. ہم نے تو کھلا نہیں PTV اسٹیشن پہ جانے پہ پرچہ ہی کٹے گا. PTV اسٹیشن سے پہلے آنسو گیس والے واقع ہو چکے تھے، وہ اس کے بعد کی بات ہے. عبدالغفور حیدری صاحب سے پوچھتے ہیں. عبدالغفور حیدری صاحب آپ فرمائیے گا کیا طے کیا ہے مولانا صاحب نے، اب اگلا لایا عمل کیا ہے؟ یہ کون بول رہے تھے؟ علی امین گنڈا پور. ہلو، ارے گنڈا پور صاحب ہیں، وزیر امور کشمیر. ایسے آدمی سے مجھے بٹھایا ہے بس اللہ آپ کو ہدایت دے. یہ تو گالم گلوچ اور کسی کی پگڑی کے اچھالنے کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہو آر یو؟ ایسے فضول آدمی سے آپ نے مجھے بٹھایا ہے. ذرا تمیز سیکھو. آپ بکواس مت کریں، خاموش ہو جائے، مجھے بولنے دے. بولنے دے، تم گھنٹہ بول چکے ہو، اب میری باری ہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمیز سے بات کرو. نہ مہمان کا شرم آتا ہے نہ عزت کے ساتھ. تو بدتمیز ہے بڑا. ریسپیکٹ کرو گے تو ملے گی. یہ بے عزت ہے، اس کو لا کے بٹھا دیا آپ نے. عزت سے پیش آئے بہت مناسب ہوگا مولانا صاحب. نہیں، دیکھیں اس نے جس انداز سے آغاز کیا اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں گستاخانہ جملہ کہے. زندگی میں پہلی بار کامیاب ہوا ہے، کامیاب بھی نہیں ہوا، سیلیکٹ ہو گیا ہے. پہلی بار نہیں ہوا، اور یہ ایسی بڑی دعویٰ کرتا ہے، ایسے بڑی دعویٰ کرتا ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان کے بارے میں نے کیا گستاخی کی ہے؟ اب خاموش ہو جاؤ، اب سنو. گستاخی میں نے کون سی کی ہے؟ سنو نا. میں نے آپ کو اطمینان سے سنا نا. میں نے آپ کو اطمینان سے سنا، آپ مجھے سنے بھی. آپس کی لڑائی سے ابھی میرا حق ہے، تمیز کے دائرے میں مجھے سنے. میں نے تمیز کے دائرے میں بات کی ہے، تمیز کے دائرے میں آپ بات کریں گے، ورنہ یہ جتھے جو آپ لائے ہوئے ہیں کسی کو ڈرانے کی کوشش نہ کریں. آپ یہاں پہ کرو بات. آپ کی بات میں سن رہا ہوں لیکن بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا. میں بتا رہا ہوں آپ کو. تمہاری بات ختم ہو جائے پھر میں بات کروں گا.
جی فرمائیں. میں دیکھیں میری لائے عمل کو چھوڑے ان کی صلاحیتوں کو دیکھیں. یہ 1.5 سال میں انہوں نے قوم کو دیا کیا ہے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے. کون جواب دہ ہے؟ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے. کون ہے جواب دہ؟ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈالر کو 60 روپے پہ لائیں گے. کون ہے جواب دہ؟ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ملک کے قرضے ختم کریں گے. کون ہے جواب دہ؟ انہوں نے دعویٰ کیا ملک کی معیشت کو آسمان تک لے جائیں گے. کون ہے جواب دہ؟ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ باہر سے لوگ آئیں گے یہاں ملازمتیں کریں گے. جواب دہ کون ہے؟ ان کی صلاحیتیں تو اتنی ہیں کہ آرمی چیف بیچارہ مجبور ہے تاجروں سے مذاکرات کر کے ان کا مسائل حل کرنے کے لیے. ان کی صلاحیت تو یہ ہے کہ کشمیر کو بیچ کر آئے تو یہاں کوئی آل پارٹیز کانفرنس نہیں کر سکتے تھے تو ایسا چیف نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور اس موقع پہ میں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے یہ کانفرنس بلائی ہے. وہاں یہ گنڈاپور صاحب بھی تھے, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے. یہ ان کو تو گفتگو کرنے نہیں دیا آئی ایس آئی چیف نے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں, معیشت کو برباد. آپ نے آئی ایس آئی چیف کی میٹنگ کا حوالہ دیا ہے تو یہ بھی بتا دیں پھر انہوں نے کیا کہا آپ کو. ہاں میں نے انہوں نے کہا کہ جی نہیں میں نے اجلاس نہیں بلایا. میں نے کہا بہرحال آپ صلاحیتیں دیکھیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے گالی دینا آپ کے لیے بالکل بھی آسان ہے, میرے قائد کو گالی دینا آپ کے لیے بالکل بھی آسان ہے, پگڑی اچھالنا آپ کے لیے بالکل بھی آسان ہے. لیکن آپ لاہے عمل کی طرف بتائیے مجھے, اس چیز سے آگے چلیں. اگر لاہے عمل کیا ہے, کیونکہ آج آپ کے اجلاس چل رہے تھے, حکومتی کمیٹی سے بھی مذاکرات ہوئے, آپ کے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے بھی بات ہوئی, آئندہ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ندیم صاحب میرے سوال کا تو جواب دے دینا, فریق تو بعد بھی بات آئے گی, آئندہ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ پہلی مرتبہ اس نے سما کو جوائن کیا ہے تو آپ آ جائیں. میں نے کہا میرے بھائی ہے, لیکن مجھے اچھا اس لیے نہیں لگتا کہ وہ فریق بن جاتا ہے. تو آپ فریق نہ بنے, مہربانی کریں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آئندہ کی اسٹریٹجی کیا ہے, فریق کہیں یا نہ کہیں, لیکن مجھے یہ تو بتا دیں کہ آئندہ کی حکمت عملی کیا ہے. تو تم حوصلہ ہو نا. آج متحدہ اپوزیشن کا سربراہی اجلاس ہوا اور اس میں اس بات کی توثیق کی گئی کہ جی جو تحریک شروع کی گئی ہے اسے جاری رکھا جائے, اور جو اس وقت جو آزادی مارچ ہے اسے اس جلسے کو بھی جاری رکھا جائے. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس دوران حکومتی مذاکراتی ٹیم کا اور انہوں نے کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. تو اپوزیشن نے کہا کہ بالکل اگر وہ ملنا چاہتے ہیں, ہمارا موقف بڑا واضح ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ملنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے ملتے ہیں. ان کے پاس کیا تجاویز ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک بحرانی کیفیت تو ہے, تو ہماری باتوں کو کہاں تک گنجائش دیتے ہیں, ان کے تجاویز کیا ہے ان کو سنتے ہیں. تو ابھی مذاکراتی ٹیم اور رہبر کمیٹی کی درمیان مذاکرات شروع ہے, اور ہمارا جو ہے وہ آزادی مارچ اور اس کے جلسے تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ جاری رہیں گے. اور جب رہبر کمیٹی کوئی رہنمائی دے گی تو اسی کے مطابق عمل ہوگا. تو یہ آئندہ کا لائے عمل بھی رہبر کمیٹی ہمیں دے گی. لیکن اب تک جو میں بات کر رہا ہوں تو آج اور کل میں انشاءاللہ یہ اجلاس جاری ہوں گے, اور جو لوگ آئے ہیں بڑے عزم کے ساتھ, بڑے ہمت کے ساتھ, بڑے جرأت کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عمران کا استعفیٰ ہمیں چاہیے. درست ہے. اچھا میں رانا تنویر صاحب کو اور سعید غنی صاحب کو جواب انہوں نے مانگا, میں دے دوں ان کو. پھر آپس میں الجھ جائیں گے, پروگرام آگے نہیں چلے گا. جواب دے رہا ہوں. انہوں نے کہا مولانا صاحب کا احترام کرنا ہے, احترام کر کے میں جواب دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جواب دہ ہیں, قرضے اتاریں گے. ہم نے ان کے قرضوں لیے ہوئے قرضوں کا سود $10 ارب آتے ہی اتارا ہے, ورنہ ہم ڈیفالٹ کر جاتے. انہوں نے کہا نوکریاں, ہمارا نوجوان پروگرام لانچ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہم نوکریاں دینے جا رہے ہیں. ہم نوکریاں بھی دیں گے اور ہم روزگار بھی دیں گے. اس سال ہم نے جتنے ویزے ملتے ہیں ورک ویزا باہر جانے کے لیے, ہمارے لوگوں کو 1.5 لاکھ زیادہ ویزا بھی ہم دے چکے ہیں. پھر انہوں نے کہا معیشت میں راستے پہ چل چکی ہے, آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں, ہماری رینکنگ ہر چیز میں بہتر ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے؟ جن حکومتوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے مولانا صاحب,
جن حکومتوں کے ساتھ آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کے بارے میں پہلے آپ بڑے بڑے غلط بیان بھی دے چکے ہیں کہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، رانا صاحب جب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ، تو اس وقت یہ 26,000 ارب کا جو 10 سال میں قرضہ لیا گیا ہے مہنگائی کی وجہ، تو آپ ہیں، آپ کی وہ اچھا مجھے حکومتیں تھی وہ ہیں۔ اجازت دیں رانا تنویر صاحب، پی ایم ایل این اجلاس کے اندر آج کیا آپشن سامنے زیر غور آئیں اور کیا فیصلے ہوئے؟ آپ انصاف کریں، انصاف آپ کریں، رانا تنویر صاحب، وہ چلا رہے ہیں، رانا تنویر صاحب، ہو گیا، ندیم صاحب، مہنگائی کا یہ- جواب دے میں ہوں۔ یہ تو 26,000 ارب سر قرضہ رانا آپ نے تنویر لیا صاحب ہے، کو موقع دیں، سر آپ میرے حکومت میں تھے، آپ نے قرضے مہمان لیے ہیں، ہیں، 26,000 پروگرام ارب کا 10 کنڈکٹ سالوں کر میں۔ رہے مجھے ہیں موقع دیں کہ میں رانا صاحب سے جواب لے لوں۔ ملک رانا تنویر صاحب، صاحب، ملک صاحب آپ جو پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں، اگر شکوہ جواب شکوے پہ آپ ادھر ہی رک جائیں گے تو میرا حال پروگرام آپ کا ہے کتنا اور 4 بندوں کا آپ اٹھا لیتے ہیں، آگے نہیں تو میں چلے گا، نہیں صحیح کہہ سمجھتا رہے ہیں آپ آپ کو بھی رانا صاحب۔ چاہیے کیونکہ اس طرح کا سلسلہ کریں۔ نہیں اس طرح تو دیکھیں نا، انہوں نے ایک بات کی، بھائی جب پھر ٹائم ملے گا بات کر لیں۔ مجھے تو اتنا امپیشنس میں نے تو کبھی نہیں دیکھی، آپ بھی سارے پروگرام کرتے رہے ہیں۔ اینیو آپ کو مولانا غفور حیدری صاحب نے ڈیٹیل بتا دیا سارا سلسلہ کہ وہاں کس طرح میٹنگ جاری ہے۔ جب یہ 31 تاریخ کو یہ وہاں پہ سارے ہمارے آزادی مارچ پہنچا تو وہاں پہ ایک بہت بڑا اجتماع تھا، لاکھوں کا اجتماع تھا۔ میں اس ڈیبیٹ میں جاؤں گا تو پھر وہی بات، وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں کہ 2014 میں کتنے لوگ تھے جب عمران خان صاحب چلے تھے لاہور سے، تو یہاں سے تو 3,000 یا 3,500 بندہ تھا ان کے ساتھ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اگر اس سے زیادہ ایک بھی ہو نا، میں 3,000 سے 3,500 کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پہ جس طرح تھے سارے پاکستان سے یہ بھی لائے تھے، آج یہ کہتے ہیں سارے پاکستان سے ہی لے آئے ہیں۔ تو آج بھی اس وقت بھی میرا حال ہے 1,00,000 سے اوپر وہاں بندہ بیٹھا ہوا ہے 3 دن سے۔ بہرحال 31 کو ایک وہاں پہ بہت بڑا اجتماع تھا، پھر 1 کو وہاں مولانا صاحب کی اور لیڈر کی بھی پی ایم ایل این نے کیا طے کیا؟ تو اس کے بعد شہباز صاحب اجلاس کی قیادت کر رہے تھے تو اس اجلاس کے اندر میں کیا اس پہ آپشن دیں؟ میں اس پہ آنے لگا ہوں، میں اس پہ آنے لگا ہوں کہ اس وقت پھر اس کے بعد کل مولانا صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اپوزیشن کا اجلاس بلایا، اے پی سی کے سربراہی اجلاس جس کا حیدری صاحب ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس کے میں جو جتنی بھی ڈسکشن ہوئی، پھر ریبر کمیٹی کو وہ ٹرانسفر کر دے سارے ایشوز، اور پھر ریبر کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، وہاں ڈیفرنٹ آپشنز ڈسکس ہوئے، اور ہم جو ہمارے وہاں پہ نمائندے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی میں جا کے یہ سارے آپشن ڈسکس کریں گے ان دا فیوچر میں کس طرح ہم کتنا بات کوآپریٹ کر سکتے ہیں یا چل سکتے ہیں، کیونکہ ان کا جو مقصد ہے مولانا صاحب کا اس کے ساتھ 100% متفق ہیں کہ یہ ایک نجائز، ایک دھاندلی زدہ الیکشن کی یہ پیداوار ہے حکومت، یہ سلیکٹڈ آپ کس کو کہہ لیں یا نجائز حکومت کہہ لیں، نااہل حکومت کہہ لیں، تو اس کو ہٹانا اور ایک ایسے